بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اس سے پہلے کی مجالس میں ہماری گفتگو مسلسل چلی آ رہی ہے الزام تراشی، غیبت، بدگوئی، مختصراً کہیے آفات اللسان کے باب میں۔ آفات اللسان، زبان کی آفتیں، زبان کی شرارتوں کے باب میں ایک عجیب روایت ذخیرہ احادیث میں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں گالی گلوچ، بد کلامی کرنے والے ان دونوں نے جو کچھ کہا اس کا گناہ ان دونوں میں سے ابتدا کرنے والے پر ہے، جب تک کہ مظلوم حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس حدیث شریف میں عجیب بات بیان کی گئی کہ دو شخصوں نے اگر آپس میں بد کلامی، بد زبانی کی ہے، یعنی ہر ایک نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہے، تو جس نے بد کلامی کی شروعات اور ابتدا کی ہے، سارا گناہ اسی کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک اس بد کلامی کی سزا صرف اسی کو ملے گی، اس لیے کہ اس نے شروعات کی ہے۔ اس کی اپنی بد کلامی اور بد زبانی کا گناہ تو اس کے ذمے ہونا یہ ہمیں سمجھ میں آ ہی رہا ہے۔ دوسرے جواب دینے والے کی بد زبانی کا گناہ بھی اس پر ہوگا، اس لیے کہ اس دوسرے کو اس نے بد زبانی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ روایتوں میں آیا، اپنے باپ کو، اپنے باپ دادوں کو، اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ کیف یسب الرجل والدیہ، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو خود ہی گالی گلوچ کرے اور ان کو گالی دے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا بولے گا، تو سامنے والا اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی گلوچ کرے گا، گالی دے گا، تو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہلوانے کا سبب یہی شخص بنا ہے جس نے سامنے والے کو چھیڑا۔ ہاں، لہذا تسبب معصیت بھی معصیت ہے۔ علماء کرام کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، گناہ کا سبب بننا یہ بھی گناہ بنتا ہے۔ تو ہم نے چونکہ سامنے والے کے ساتھ بد زبانی اور بد کلامی کی، تو اس نے ہمارے ساتھ بد زبانی اور بد کلامی کی نا، تو اس کو بھی بد زبانی اور بد کلامی کرنے پر ابھارنے والا اور آمادہ کرنے والا وہ شخص ہوا جس نے اس فعل قبیح کا آغاز کیا ہے، اس لیے اس کو دوہرا گناہ ہوگا۔ ہاں، البتہ یہ بات ضرور ارشاد فرمائی کہ دوسرا جواب دہی کرنے والا گناہ سے اسی وقت محفوظ رہے گا جبکہ حد کے اندر رہتے ہوئے جواب دے، جیسے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور جیسے کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور جیسے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ لہذا اگر جواب دینے والا حد سے تجاوز کر گیا، یعنی جتنا اس پر ظلم کیا گیا بدلہ اس نے اس سے زیادہ لے لیا، تو پھر اس سے زیادتی کا گناہ خود اسی کے ذمے ہوگا، اس لیے کہ
اس نے زیادتی کی ہے، اور بقیہ گناہ ابتدا کرنے والے کے ذمہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے اگرچہ مظلوم کو اس پر کیے جانے والے ظلم کے بقدر بدلہ لینے کی صرف اجازت دی ہے، جیسے کہ آیت کریمہ میں آیا وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لیتے ہیں، انتصار کرتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، تو یہ درجے رخصت میں ہے، انہیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، کہ متوکلین مومنین ان کو اس کی اجازت ہے کہ اگر ان پر کوئی ظلم ہو تو وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کھل کر کسی بری بات کے کہے جانے کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ مظلوم کہے۔ اس سے معلوم تو ہوتا ہے کہ اجازت رخصت ہے کہ آپ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں، مگر میں آپ کو صاف بتاؤں، بدلہ نہ لینے اور معاف کر دینے کو عزم الامور، جگر پتے کی بات، بڑے لوگوں کا امر، بڑے لوگوں کا طریقہ بتلایا گیا ہے، مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، بدلہ لینا صرف اجازت کی حد تک ہے، ورنہ عزیمت تو یہ ہے کہ انسان عفو، صفح اور درگزر سے کام لے، اور یہی قلب والوں کا، جگر والوں کا، پتے والوں کا، سینے والوں کا کام ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے فاعفو واصفحو، معاف کرو اور بالکل دل سے اس کو مٹا دو، صاف کر دو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو صبر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو یہ عزائم امور میں سے ہے۔ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، ان سب سے پتہ چلتا ہے معاف کر دینے اور بدلہ نہ لینے کا استحسان پتہ چلتا ہے۔ لیکن دیکھو، ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دوں، یہ مضمون بہت زیادہ اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ معاف کرنا اور بدلہ نہ لینا یہ بھی اسی وقت بہتر ہے جب کہ ایسا کرنے سے اصلاح کی توقع ہو، سامنے والے کے اندر اصلاح کا پہلو پیدا ہو جاتا ہو۔ اور اگر معاف کر دینے سے، درگزر کر دینے سے کمبخت ظالم کے ظلم کے اور بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اور اس کے اندر اور ڈیرنگ پیدا ہو جاتی ہو، وہ آپ کے معاف کر دینے کو آپ کی کمزوری یا بزدلی سمجھتا ہو، استحصال کرتا ہو، استغلال کرتا ہو، اور معاف کر دینے سے اور اس کا دماغ چڑھ جاتا ہو، تو پھر تو بدلہ لے لینا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ بدلہ لے لینے میں ظلم سے رک جانے کی امید ہو تو پھر بدلہ لینا ہی مناسب ہے۔ شریعت بڑی دقیق ہے میرے بھائیوں، نہ مطلقاً معاف کرنا افضل، نہ مطلقاً بدلہ لینا افضل۔ روزانہ درس میں ایک جملہ دہراتا ہوں، الامور بمقاصدہا، مقاصد شریعت کو سمجھنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ ہمیں سامنے والا اتنے بلند اخلاق والا نظر آتا ہے کہ اس کو اگر ہم معاف کر دیں گے تو وہ معاف کرنے کو احسان مانے گا، اور اس کی زندگی میں اصلاح پیدا ہو جائے گی، اور وہ زندگی بھر تک کے لیے دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنے کی کوشش کر لے گا، تب تو معاف کر دینا افضل و اولا ہے، اور یہ ارباب عزیمت کا کام ہے۔ لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ معاف کر دینے کو وہ آپ کی مجبوری سمجھتا ہو اور معاف کر دینے سے وہ اور زیادہ آگے بڑھتا ہو،
تو پھر معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بدلہ لے لینا ہی چاہیے تاکہ وہ ظلم سے رک جائے۔ اسی کو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا التکبر علی المتکبر صدقۃ، کہ پراؤڈی کے ساتھ پراؤڈ کرنا، ابھیمانی کے ساتھ ابھیمان کرنا، یہ صدقہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں 9ویں پارے میں حاشیے پر یہ بات لکھی، اس آیت کے ضمن میں جہاں آیا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، حضرت نے فرمایا کہ یتکبرون کے ساتھ بغیر الحق کی قید لگانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک تکبر بالحق بھی ہوتا ہے۔ سامنے والا آپ اس کے ساتھ تواضع کر رہے ہیں لیکن وہ سر اٹھا اٹھا کر پھرتا ہے، وہ آپ کی تواضع کو آپ کی مجبوری سمجھتا ہے، آپ کی شرافت کو وہ اپنے لیے شجاعت سمجھتا ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ تکبر کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو شریعت میں ایسے متکبرین کو سلام کرنے تک کی ممانعت آئی ہے۔ تو اس مسئلے کو خوب اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں آگے اب جب جملہ چھڑ گیا تواضع کا، تو تواضع کے باب میں بتلاتا ہوں۔ تواضع کرنا، خاکساری کرنا بے شک بہت اچھا ہے۔ تواضع، نمرتا، دراصل تو اس درمیانی طرز عمل کو کہا جاتا ہے جس میں نہ تکبر کا اظہار ہو اور نہ اپنے کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا ہو۔ گویا تواضع نام ہے اس کا کہ اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اپنے آپ کو اسی مرتبے پر رکھا جائے۔ ہاں، اس میں بھی ہم گڑبڑ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تواضع کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل گرا دینا، اپنی حیثیت، اپنے مقام و مرتبے کا ذرہ برابر بھی خیال نہ کرنا، اپنے آپ کو جانوروں سے بدتر قرار دینا۔ نہیں، تواضع درمیانی کیفیت کا نام ہے جس میں نہ تکبر کا اظہار ہو اور نہ اپنے کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا ہو۔ اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اپنے آپ کو اس مرتبے پر رکھا جائے، یہ تواضع کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تواضع کے منافی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آیا، حضور دعا فرماتے تھے اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی لیکن کبیرا فی اعین الناس۔ تو تواضع بے شک محمود ہے، مستحسن ہے، بے شک محمود ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی حضور کے پاس کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور کسی کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا اظہار نہ کرے۔ اس حدیث سے تواضع کے پسندیدہ ہونے اور ظلم و زیادتی، فخر و غرور کے حرام ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آیا کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ اس کو اگر اس کے ساتھ ملا لیا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ تواضع اختیار کرنے سے دنیا و آخرت دونوں میں عزت و سربلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں تو اس طرح کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی وقعت پیدا کر دی جاتی ہے، اس کے بلند اخلاق کا پرتو ثبت ہو جاتا ہے، لوگ اس کے قلبی اعتبار سے دیوانے ہو جاتے ہیں اور آخرت میں اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ تو تواضع بہت پسندیدہ ہے، لیکن تواضع جہاں اچھی لگتی ہے وہیں اس کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اصل گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ کب اور کس کے لیے اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کا بدلہ لینا مستحسن یا غیر مستحسن ہے۔ اس کو مضمون کو میں اور پھیلاتا ہوں، سمجھیے اس کو۔
حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. اسی درمیان ایک شخص نے حضرت ابو بکر کو سخت سست کہا اور ان کو تکلیف پہنچائی، لیکن حضرت ابو بکر خاموش رہے. اس نے دوبارہ تکلیف پہنچائی لیکن حضرت ابو بکر خاموش رہے. پھر اس نے تیسری بار تکلیف پہنچائی تو حضرت ابو بکر نے اس سے بدلہ لے لیا، یعنی اس کی بات کا جواب دے دیا. حضرت ابو بکر کے جواب دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے. اس پر حضرت ابو بکر نے فرمایا، اللہ کے رسول، آپ مجھ پر خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ مجلس سے اٹھے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا جو تم کو برا کہنے والے کو جھٹلاتا رہا، مگر جب تم نے بذات خود اپنے ہاتھ میں لے لیا معاملہ اور برا کہنے والے کا جواب خود دینا شروع کر دیا تو شیطان بیچ میں آ پڑا، اور جب شیطان بیچ میں آ پڑا تو پھر ایسی مجلس میں بیٹھتا نہیں ہوں. حدیث سمجھیے. ظالم سے اس کے ظلم کے بقدر بدلہ لینا جائز اور درست تو ہے، بدلہ نہ لینا عزیمت ہے، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اور دوسری مرتبہ میں تو اسی عزیمت کو اختیار فرمایا جو خواص کے شایان شان ہے اور بدلہ نہیں لیا، مگر تیسری مرتبہ اس عزیمت کو ترک کر دیا اور رخصت پر عمل پیرا ہو گئے. رخصت عوام الناس اختیار کرتے ہیں، خواص کے شایان شان نہیں ہے. عوام الناس کو رخصت ہے، حضرت ابو بکر نے وہ رخصت کو اختیار کر لیا تو حضور وہاں سے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر خواص میں تھے. خواص میں ہونے کے سبب سے ان کا سب سے اونچا مقام صدیقیت پر فائز تھے، لہذا ان کے لیے تو یہ مناسب نہیں تھا کہ مقام صدیقیت سے نیچے اتریں، کیونکہ ایسوں سے تو عزیمت کا بھی کمال درجہ مطلوب ہوا کرتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، سنو اس کو، کہ کن عبد اللہ المقتول ولا تکن عبد اللہ القاتل، کہ تم مقتول بننا پسند کرو، قاتل بننا پسند مت کرو. ایک دوسری روایت میں آیا، کن کا خیر ابنی آدم، آدم کے دو بیٹے حابیل و قابیل ہیں. ایک خاص معاملے میں ان میں آپس میں جنگ ہوئی تھی. قابیل نے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو حابیل نے جواب دیا تھا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک. یہ ہے سمجھنے کی چیز کہ اگر تو مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا پھر بھی میں ہاتھ نہیں چلاؤں گا تجھ کو قتل کرنے کے لیے. یہ ہے آدم کے دو بیٹوں میں سے خیر والا بیٹا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی جواب دہی اور انتقام لینے کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے پسند نہیں فرمایا. مجلس سے اٹھ گئے تاکہ حضرت ابو بکر کو تنبیہ ہو جائے اور آئندہ کبھی وہ اپنے مقام و مرتبے سے نیچے نہ اتریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے اٹھ جانے پر بطور شکایت حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ میرے بدلہ لینے کی بنا پر مجھ سے خفا ہو گئے؟ تو جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا تھا جو تجھے برا بھلا کہنے والے کی برابر تکذیب اور اس کو جھٹلا رہا تھا، لیکن جب تو نے بدلہ لینا شروع کیا تو وہ فرشتہ اٹھ کر چلا گیا.
اس سے معلوم ہوا، خوب سنیے اس کو، خوب سنیے، کہ اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کا کیس سرکاری بن جاتا ہے. گویا اب اس کا مقابلہ اللہ کے اس بندے سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے مقابلے کی ٹھانے اس کا انجام واضح اور ظاہر ہے. ارے اس کو اس حدیث سے سمجھو میرے بھائیو کہ من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت اختیار کی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. خاصان خدا کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. سننے والے بھائیوں، اللہ کے بندوں کو، علماء کو، بڑوں کو ستانا، ان کے بارے میں جملے کسنا، ان پر الزام تراشیاں کرنا، ان کے بارے میں کومنٹس کرنا، واقعتاً یہ غور کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ والوں کو جب ستایا جاتا ہے تو اس کا بدلہ خود اللہ لیتا ہے. اس لیے کہ اللہ والے منسوب ہوتے ہیں اللہ کی طرف، اور مضاف کو ستانا یہ مضاف الیہ کے ستانے کے برابر ہوتا ہے. جیسے ایک بڑے کے غلام کو ستانا یہ بڑے کو ستانے کے مترادف ہے. جی ہاں، اسی لیے تو سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، ایمبیسڈروں کو چھیڑا نہیں جاتا، اس لیے کہ ان کو بھیجنے والوں کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے. تو بڑوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، بڑوں کو ستانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ پھر یہ کیس سرکاری بن جاتا ہے. ارے پولیس والے کو اگر آپ نے ستایا، وکیل کو ستایا، ڈاکٹر کو ستایا تو یہ پھر معاملہ کچھ اوپر ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب وہ اس وردی میں ہو. تو یہ بات بھی درمیان میں سمجھ لینے کی شدید ضرورت ہے. بہرحال پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ بسا اوقات ظلم کا بدلہ لینا بھی شیطانی وساوس کی بنیاد پر ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جب بدلہ لینے لگتا ہے تو شیطان اسے ورغلاتا ہے اور یہ باور کراتا ہے کہ تم تو حق پر ہو اور اس نے تو تم پر زیادہ ظلم کر دیا، لہذا تمہارے لیے بدلہ لینے کی ابھی اور گنجائش موجود ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور بجائے مظلوم کے ظالم بن جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تو نے بدلہ لینا شروع کیا تو وہاں شیطان آ گیا اور میں اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. ایک پہلو یہ ذہن میں رکھیے. لیکن دوسری ایک روایت سن کر آپ کو تعجب ہوگا، جہاں بدلہ لینے کی خود ذات رسالت مآب تلقین فرماتے ہیں. وہ کس طور پر؟ عجیب و غریب روایت آپ حضرات کو میں سناتا ہوں کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا میرے پاس بیٹھی تھی. حضور اپنے دست مبارک سے مجھے کچھ کرنے لگے تو میں نے آپ کے ہاتھ پر اشارہ کر دیا کہ زینب بیٹھی ہوئی ہیں. حضور رک گئے، اپنا دست مبارک کھینچ لیا. حضرت زینب سامنے آ کر حضرت عائشہ کو سخت سست کہنے لگیں، ذرا زبان چلا لی. تو حضور نے ان کو منع کیا مگر وہ نہیں رکی، یعنی زینب. تو اب حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم بھی ان کو سخت سست کہنا شروع کرو، جواب دو. حضرت عائشہ نے جواب دینا شروع کیا، اور حضرت عائشہ نے جب بولنا شروع کیا تو پھر پوچھنا ہی کیا، وہ تو حضرت زینب پر غالب آ گئیں. تو حضرت زینب حضرت علی کے پاس گئیں جب ان سے جواب نہیں بن پڑا، اور جا کر حضرت علی سے فرمایا کہ عائشہ نے تم لوگوں کو سخت سست کہا ہے اور ایسا ایسا کیا ہے. تو اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے حضرت فاطمہ حضور کے پاس پہنچی. حضور نے ان کو جواب دیا کہ رب کعبہ کی قسم، وہ یعنی حضرت عائشہ تمہارے باپ کی محبوبہ ہیں. ہاں، اس پر حضرت فاطمہ سن کر بیچاری واپس چلی گئی کہ میں تو عائشہ کے بارے میں کچھ شکایت کرنے آئی تھی اور ابا نے تو یہ کہہ دیا
کہ عائشہ تو تمہارے باپ کی محبوبہ ہے۔ حضرت فاطمہ واپس ہو گئی، جا کر ان کو بتایا کہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا تو آپ نے یہ جواب مرحمت فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے اور اس معاملے میں آپ سے بات کی۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ام المومنین ہیں، وازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لیکن یہاں ام المومنین سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ جن عورتوں سے آپ نے عقد نکاح کر لیا وہ امہات المومنین ہیں، چاہے عقد کے بعد آپ نے ان سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، اور چاہے ان کے آپ کی زوجیت میں باقی رہتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا ہو یا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہو۔ سن لو اس کو، پھر بھی وہ ام المومنین۔ یہ صاحب بدل نے لکھا ہے، البتہ جن باندیوں سے آپ نے وطی کر لی وہ امہات المومنین میں داخل ہیں، جن باندیوں سے نہیں کی وہ امہات المومنین میں شامل نہیں ہیں۔ آزاد عورتوں میں سے اگر آپ نے عقد کر لیا معاملہ ختم، چاہے وطی اور صحبت کی یا نہیں کی، چاہے وہ حضور کی نکاح میں رہی یا نہیں رہی۔ حضرت زینب ام المومنین ہیں، خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی ہیں، رشتے میں یہ حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ پہلے یہ حضور کے متبنہ حضرت زید ابن حارث کے نکاح میں تھی، حارثہ۔ ان کے طلاق دے دینے کے بعد عدت کے ختم ہونے پر بحکم خداوندی حضور نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ اب وہ بیٹھی ہوئی تھی، حضور تشریف لائے اور حضور نے حضرت عائشہ سے مس وغیرہ کا عمل کیا، جیسے ایک شوہر اپنے بیوی کے ساتھ بحالت خلوت اختیار کرتا ہے۔ دو بیویوں کی موجودگی میں کسی ایک بیوی کے ساتھ زن و شوئی کے مخصوص تعلقات کو اختیار کرنا یہ دوسری کی غیرت کو بھڑکاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بیوی حضرت زینب چونکہ پردے میں تھیں، اس لیے ان کی موجودگی کا علم نہیں تھا، اس لیے حضرت عائشہ کو ہاتھ کے اشارے سے بتانے کی ضرورت پڑی کہ زینب یہاں ہے۔ حضرت زینب کی موجودگی کا علم ہو جانے پر حضور فوراً اپنے عمل سے رک گئے اور دست مبارک کو پیچھے ہٹا لیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت زینب دونوں ازواج مطہرات میں سے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی سوکن ہیں، سوکنوں میں لاگ ڈانٹ کا ہونا معروف و مشہور ہے۔ پھر یہ دونوں معصوم بھی تو نہیں، کیونکہ عصمت تو نبوت و رسالت کا خاصہ ہے، لہذا بتقاضے بشریت آپس میں اختلاف کا ہونا کوئی مستبعد اور مستعجب بھی نہیں، بلکہ نہ ہونا مستبعد ہے۔ چنانچہ کسی معاملے میں حضرت زینب کا حضرت عائشہ سے کوئی اختلاف ہو گیا یا کسی قسم کی غلط فہمی ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور کی موجودگی میں حضرت زینب نے حضرت عائشہ کو سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود حضرت زینب کا باز نہ آنا یہ حکم کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ ناز کی بنا پر ہے جو ایک بیوی کو اپنے محب و محبوب شوہر پر ہوا کرتا ہے۔ یہ دو الگ الگ مقام ہیں، مقام ناز اور مقام نیاز۔ حضرت زینب جو نہیں رکی وہ مقام ناز کی بنا پر۔ تو اب حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں منع کر رہا ہوں، پھر بھی حضرت زینب باز نہیں آتی، تو حضرت عائشہ کو جواب دہی کی اجازت دے دی، کیونکہ حضرت زینب کی طرف سے کچھ زیادتی ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ نے جب جواب دینا شروع کیا تو چونکہ وہ حق پر تھیں، اس لیے حضرت زینب پر غالب آ گئیں اور ان کو خاموشی کے ساتھ واپس چلے جانے میں ہی عافیت نظر آئی، یعنی حضرت زینب کو۔ مگر حضرت زینب کو اس میں اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، بشری بات ہے، نفسیاتی بات ہے۔ وہ خاندان بنو ہاشم سے تھیں، اس لیے شکایت لے کر بنو ہاشم ہی کے ایک فرد حضرت علی کے پاس گئیں کہ حضرت عائشہ نے بنو ہاشم کی بے عزتی کی ہے۔ حضرت علی نے اس معاملے میں بات کرنے کے لیے رسول اللہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کو حضور کے پاس بھیجا۔ حضرت فاطمہ نے دونوں ازواج کے نزاعی معاملے میں حضرت زینب کی طرف سے فیور کرنا چاہا تو حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی،
کہ محبوب بیٹی اس معاملے میں پڑے. ہاں یہ دونوں بڑوں کا معاملہ ہے، بیٹی اس معاملے میں پڑے، اس لیے یہ کہہ کر ان کو خاموش کر دیا کہ عائشہ تمہارے باپ کی محبوب بیوی ہے، تمہارے لیے اس معاملے میں پڑھنا مناسب نہیں ہے. چنانچہ وہ واپس چلی گئی اور پھر حضرت علی نے براہ راست اس معاملے میں حضور سے گفتگو کی. اس سے پتہ چلا کہ ظلم کا بدلہ بقدر ظلم لینا اگرچہ جائز ہے، معاف کر دینا اولا اور بہتر ہے، لیکن اس کا تعلق مظلوم کے مقام و مرتبے سے بھی ہے. چنانچہ مکرر ظلم ہو رہا تھا، پھر بھی حضور نے حضرت ابو بکر کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی، پسند نہیں فرمایا. لیکن اب سمجھو حضرت عائشہ تو حضرت ابو بکر سے اس مرتبے میں، اس معاملے میں کم رتبہ ہے، اس لیے ان کو بدلہ لینے کی اجازت دے دی. نیز یہ بات خاص سمجھنے کی ہے کہ بدلہ لینے کی اجازت کا تعلق فتنے کے ختم ہونے اور نہ ہونے سے بھی ہے. حضرت ابو بکر کے معاملے میں بدلہ نہ لینے سے فتنہ ختم ہو جانے کی امید تھی، اس لیے حضور نے بدلہ لینے کو ناپسند فرمایا. اور حضرت عائشہ کے معاملے میں فتنہ ختم تبھی ہوتا جب بدلہ لیا جاتا. جیسے ہو گیا حضرت زینب اٹھ کر چلی گئی، فتنے کا ختم ہونا بدلہ لینے ہی پر موقوف تھا، اس لیے حضور نے ان کو بدلہ لینے کی اجازت دے دی. اس لیے مسئلہ نکلا کہ جہاں فتنے کا دب جانا انتقام لینے پر ہی موقوف ہو، وہاں انتقام لے لینا واجب ہے، اس لیے کہ مقصد فتنے کا دبانا ہے. وہی بات کہ الامور بمقاصدہا. جہاں بدلہ لینے سے فتنہ بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو میں اور آگے ہو جاتی ہو اور اس کی کوئی انتہا نہ ہو، تو پھر بدلہ نہیں لینا چاہیے. اور جہاں بدلہ لینے سے سامنے والا ٹھنڈا پڑ جاتا ہو، فتنہ دب جاتا ہو، تو وہاں بدلہ لے لینا ہی چاہیے. مقصد بدلہ لینا نہ ہو، مقصد معاملے کو رفع دفع کرنا ہو. اللہ ہمیں اسلامی حقائق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.